بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ اور کیسے گزر رہے ہیں زندگی؟ کیسی گزری آپ کی عید اور کیا کرتے ہیں آپ لوگ آج کل؟ کیا مصروفیت ہے؟ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیو ناول جو ہے تو میری ضرورت ہے، ریٹن بائی در سمن بلال۔ یہ ناول جو ہے یہ ہے ریونج بیسڈ ہے۔ اس میں ریونج بھی ہوگا اور رومانس بھی ہوگا، اور اس کے بعد اور بھی ہے اس میں جو ایک دو کپل کی بیسیکلی یہ سٹوری ہے، جس میں جو ایک کپل کی ہے وہ ریونج پہ سٹوری ہے، اور جو سیکنڈ کپل ہے وہ اس میں باس ہیروئن ہے اور اس کا جو باڈی گارڈ ہے وہ ہیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک رومانٹک ناول ہے۔ اس میں جو ہیں کریکٹرز وہ ہیں جی، یہ کمیل افریدی ہے جو ہے باڈی گارڈ، ہمارا فرسٹ ہیرو ایک کپل، یہ باڈی گارڈ ہے۔ اور یہ کن کا باڈی گارڈ ہے؟ یہ ان کا باڈی گارڈ ہے زناش قریشی، جو ایک امیر باپ کی بیٹی ہے کمال قریشی کی، لیکن اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اب کس سے خطرہ ہے یہ اس کو بھی نہیں پتہ، لیکن اس کے فادر کو کوئی مسلسل بلیک میل کرتا ہے کہ اس کا ایک جڑواں بھائی ہوتا ہے، لیکن اس کو نا کوئی قتل کر دیتا ہے۔ تو تب سے زناش نا بہت ڈپریسنگ لائف گزار رہی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بھائی کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے۔ اس کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب زناش کی سیفٹی کے لیے، زناش کی وجہ سے اس کے فادر کو، کمال قریشی کو، بہت سارے تھریٹس مل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے زناش کے لیے باڈی گارڈ رکھا ہے کمیل افریدی کو۔ اچھا، یہ ہے ابریش افریدی، یہ جو ہماری سیکنڈ ہیروئن ہے، ایک کپل وہ، دوسرا کپل یہ ہے اس کی بہن، کمیل افریدی کی سسٹر ہے، یہ بڑی نٹکھٹ سی چلبلی سی لڑکی ہے۔ اور یہ ہے ارحم چودھری، جو ہیں جی بگڑے ہوئے کہہ لیں، ہاں بگڑے ہوئے بڑے امیر زادے، بڑے ایٹیٹیوڈ والا امیر زادہ ہے۔ ان کی تھوڑی سٹوری جو ہے نا وہ ہوگی ریونج بیس۔ اور یہ ہے رینائل، جو ارحم کی فیونسی بھی ہے، بیسٹ فرینڈ بھی ہے، اور اپر کلاس کے لوگ ہیں یہ لوگ، اور اس کی کافی فرینڈشپ ہے اس سے، مطلب کہ یہ کہہ لیں کہ یہ ارحم اور ابریش کی لائف کی ولن کہہ لیں۔ اور یہ ہے مرسل قریشی، جو ہے جی زناش قریشی کا کزن ہے اور اس کا فیونسی بھی ہے، تو اب یہ ان کا ولن کہہ لیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ ان کی ہے، یہ دو کپلز کی بیسیکلی سٹوری ہے۔ باقی اب آپ دیکھتے ہیں آگے، ہم ناول سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ یقیناً اس ناول کو انجوائے کریں گے۔ چلیے تو پھر آج ہم چلتے ہیں ناول تو میری ضرورت ہے، ریٹن بائی در سمن بلال، ایپیسوڈ نمبر 1۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بغیر کسی پریشانی کے ملتی رہے۔ لیٹس سٹارٹ ایپیسوڈ 1۔ جاتی سردیوں کی وہ آخری تیز برستی بارش اب ہلکی ہلکی پھوار میں بدل گئی تھی۔ موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا، درخت اپنا زرد چولا اتار کر ہرے رنگ کی اوڑھنی اوڑھ رہے تھے۔ بہار کے موسم کی آمد تھی، سو کمال پیلس کے وسیع رقبے میں قیمتی و انواع و اقسام کے درختوں اور پھولوں کی دل فریب مہک فضا میں رچی بسی ہوئی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ زناش ٹیرس پر لگے کین کے جھولے میں بیٹھی دھیرے دھیرے جھول رہی تھی۔ اس کی گود میں ایلسا پیٹرک کا انگلش رومانٹک ناول اسٹے ود می رکھا تھا، جو وہ تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی تھی، مگر اب اس نے اپنے دونوں بازو اور ہتھیلیاں جھولے سے باہر پھیلا رکھی تھی۔ بارش کی پھوار اس کے بازوؤں اور ہتھیلیوں کو بھگو رہی تھی۔ اس کی نظریں آسمان پہ چھائے سیاہ بادلوں پہ مرکوز تھیں، جو غالباً پھر سے برسنے کو بےتاب دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہونٹ خود بخود کسی اندیکھی محبت کا احساس لیے مسکرا رہے تھے۔ زونا ڈارلنگ، تم یہاں بیٹھا ہے؟ تمہارا سیل فون بھی آف تھا اور ہم تمہیں سارے گھر میں تلاش کر رہا تھا۔ عقب سے ٹیرس کا دروازہ کھول کر مریم خاتون اس کے قریب آتے ہوئے بولیں۔ وہ چونکہ کرسچن تھی اور اسی طرح بات کیا کرتی تھی۔ ممی، آپ اس سونے کے پنجرے کو گھر مت کہا کریں، گھر ویران نہیں ہوتے، وہاں 24 گھنٹے تنہائیاں نہیں ڈستی، گھروں میں اپنی ہی آوازوں کی پیشکش سنائی نہیں دیتی، گھر میں آوازوں کا قتل عام بھی نہیں ہوتا، گھر تو سکون کا گہوارہ ہوتے ہیں ممی، جہاں لوگ دن بھر کی تھکن اتارتے ہیں،
جہاں انہیں سکون ملتا ہے، لیکن اس 20 کنال کے پیلس میں میری تھکن اور بڑھ جاتی ہے۔ دل میں بچا کچا سکون بھی اس پنجرے کی ویرانیاں اور تنہائیاں غارت کر دیتی ہے۔ سانس بند ہونے لگتا ہے یہاں میرا۔ یہ دولت، یہ آسائشات، یہ عالیشان پیلس اور یہ قیمتی گاڑیاں، سارا دن باڈی گارڈز کے ساتھ رہنا، ہر طرف ہر جگہ پروٹوکول ملنا، مجھے نہیں چاہیے یہ سب ممی۔ میں ایک عام لڑکی کی طرح ایک عام اور نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جہاں میری زندگی کے 24 گھنٹوں کا کوئی روٹین چارٹ نہ بنا ہو، جہاں ہر گھنٹے کے بعد مجھے یہ کوئی نہ بتائے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، جہاں میرے سونے اور جاگنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہ بنا ہو، جہاں مجھے کوئی نہ بتائے کہ مجھے کب کیا کرنا ہے، کب کیا کھانا اور پینا ہے۔ میں اپنی مرضی سے سونا اور جاگنا چاہتی ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں اپنی مرضی سے نفرت اور اپنی مرضی سے محبت کرنا چاہتی ہوں۔ سونے کے اس پنجرے میں ہر چیز مجھ پر مسلط کی جاتی ہے۔ میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بندھی ہوئی زندگی نہیں گزار سکتی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ بے پناہ دولت، یہ لگژری لائف۔ نفرت ہوتی جا رہی ہے مجھے اس مشینی زندگی سے۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس پنکچوئل لائف سے۔ میں اپنی مرضی سے ایک بے ترتیب زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ایک سادہ اور پرسکون زندگی۔ زوناش کے لہجے میں اس کے اندر کی ویرانیاں، تنہائیاں اور دکھ بول رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے لبوں پر جمی مسکراہٹ اب غائب ہو گئی تھی۔ مریم خاتون نے اس کی باتوں پر ایک طویل سانس لیا تھا اور اس کے قریب آ گئی تھی۔ ان کے لیے زوناش کی یہ باتیں نئی نہیں تھی، وہ 2 سال سے اس کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس پیلس میں ایک وہی تو تھی جو اس کے دل کے تمام موسموں سے واقف تھی۔ تم بہت عجیب اور اسٹوپڈ لڑکی ہے۔ تم نہیں جانتا کہ لڑکیاں تو ایسی لگژری لائف کے خواب دیکھتا ہے، حسرت کرتا ہے ایسی زندگی کا، مگر تم ہمیشہ بیزار رہتا ہے۔ کیا کمی ہے اس پیلس میں؟ صاحب نے دنیا کا ہر آسائش دے رکھا ہے تم کو، پھر تم کیوں خوش نہیں ہے ڈارلنگ؟ مریم خاتون نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی خواہ اسے بہلانے کی کوشش کی۔ ممی پلیز، کم از کم آپ تو مجھے اس طرح بہلانے کی کوشش مت کیا کریں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ ڈیڈ کی طرح مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں نے کبھی اس گھٹن زدہ زندگی کو قبول نہیں کیا۔ I never had and will accept life like this۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم کیا کریں زونا ڈارلنگ؟ تمہیں میڈ دیکھ کر ہم تمہیں جھوٹی تسلیاں اور بہلاوے دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم سے تمہارا دکھ نہیں دیکھا جاتا، مگر ہم مجبور ہے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ I'm sorry my darling, I can't do anything for you۔ مریم خاتون کی آنکھوں میں بھی پانی جھلملانے لگا تھا۔ تمہیں اس طرح تڑپتا ہوا دیکھ کر ہمارا دل بھی پھٹنے لگتا ہے۔ انہوں نے زوناش کو خود سے بھینچ لیا۔ زوناش آج پھر ڈپریشن میں مبتلا تھی، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زوناش کا برتھ ڈے گزشتہ 2 سال سے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تھا، بس مرسل ہی خاموشی سے اسے کہیں ڈنر پر لے جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ زوناش کو ڈنر کرانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ڈنر کر کے زوناش کو ایک رتی بھر بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ڈنر کے دوران بھی زوناش کو بزنس میں اپنی فتوحات کے قصے ہی سناتا رہا تھا، اور اس کے یہ قصے وہ بارہا سن چکی تھی، اس لیے بورت محسوس کرنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ لانگ ڈرائیو کے دوران بھی وہ اس کے ساتھ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمیں گارڈ کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ مرسل نے یو ٹرن لیتے ہوئے تفکر سے کہا۔ مگر مجھے اچھا لگ رہا ہے گارڈ کے بغیر تمہارے ساتھ آنا۔ زوناش نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اگر چاچو کو علم ہو گیا کہ ہم رات کے اس پہر گارڈ کے بغیر گھر سے نکلے ہیں تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ مرسل کی پریشانی کسی صورت کم نہ ہو رہی تھی۔ فار گاڈ سیک مرسل، مت کرو ایسی باتیں، اور اس وقت کو، ان لمحوں کو انجوائے کرو، اور پلیز اب مجھے اپنے بزنس کے قصے مت سنانا۔ بس اچھی اور رومانٹک باتیں کرو تاکہ مجھے یہ سفر اور بھی اچھا لگے۔ تمہیں پتہ ہے کافی عرصے سے تم نے مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جسے سوچ کر میرے ہونٹ مسکرائے ہوں، جسے سن کر میری ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہو، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جس نے میری تنہائیوں کو رعنائی بخشی ہو، کوئی ایسی بات جس نے میری رات کو مہکنے پر مجبور کیا ہو، کوئی ایسا احساس جس نے میرے دن کو منور کیا ہو۔ ایسا کبھی بھی تو کچھ نہیں کہا تم نے۔ زوناش نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے گاڑی چلاتے ہوئے مرسل کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا تو مرسل کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کم آن ہنی، زندگی صرف پیار، محبت اور رومانس کا نام نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مت پڑھا کرو فضول اور رومانٹک ناولز، اچھے خاصے بندے کا دماغ خراب کر دیتے ہیں یہ ناولز۔ اس نے مسکراتے ہوئے زوناش کو تنبیہ کی۔ زندگی بزنس، پراپرٹی اور ڈالرز اکٹھے کرنے کا بھی تو نام نہیں ہے۔ اس کے طنزیہ انداز پر مرسل ہنس پڑا۔ آئی کانٹ بیٹ یو ایٹ دس۔ محبت پہ بولنے کے لیے میں تمہاری طرح ڈھیروں رومانٹک ناولز اور فضول قسم کی ہندی موویز نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس معاملے میں میری معلومات بالکل زیرو ہے۔
مرسل نے اس کے خفا خفا سے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، سوری، میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں تمہاری زندگی میں محبت نام کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب انسان کی سانس کسی کے نام سے چل رہی ہو، اس کا نام کسی کے نام سے دھڑک رہا ہو، اس کا دل، اس کی آنکھیں کسی کی یاد اور انتظار میں جاگ رہی ہوں، تو اظہار محبت کے لیے رومانٹک ناولز پڑھنے کی ضرورت نہیں اور موویز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر تم جیسا ان رومانٹک انسان یہ باتیں نہیں سمجھے گا۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ تمہارے سیل فون میں دنیا کی حسین ترین عورتوں کی تصویریں ہی ہیں، مگر ان میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عنقریب ہماری انگیجمنٹ ہونے والی ہے۔ زوناش کے لہجے میں، اس کے انداز میں واضح خفگی تھی۔ کم آن ہنی، تم میرے دل میں رہتی ہو، سب سے چھپا کر رکھا ہوا میں نے اپنے دل میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے بارے میں فیصلہ نہ کرتا میں۔ مرسل نے اس کے موڈ کو بحال کرنے کے لیے اس کے گود میں رکھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے بہلانا چاہا۔ کیا فائدہ اس خاموش محبت کا جسے دل میں چھپا کر دیمک لگا دی جائے؟ محبت تو ساون کی طرح برستی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ جہاں یہ بارشیں نہ ہوں وہاں دل کی بستیوں میں قحط پڑ جاتا ہے، اجڑ جاتی ہیں دل کی بستیاں، بنجر ہو جاتی ہیں وہاں جذبوں کی فصلیں۔ محبت کی بھوک اور افلاک دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے انسان کو۔ وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے بولی تو مرسل کے ہونٹ ایک بار پھر مسکرانے لگے۔ ہنی، تمہاری ہارٹ ٹچنگ ڈائیلاگ سن کر اکثر مجھے لگتا ہے کہ تم ایک اچھی ناولسٹ بن سکتی ہو۔ تمہارے اندر خالصتاً ایک لٹریری سی لڑکی کی روح ہے، جس کے خیالات سن کر یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تم نے 18 سال یورپ میں گزارے ہیں۔ ایسی سوچ تو پاکستان کی دیسی اور مڈل کلاس لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ یہاں آ کر تم بہت بدل گئی ہو ہنی۔ مرسل نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا۔ ہماری کلاس کی لڑکیاں ایسا نہیں سوچتی۔ ہاں، یہاں آ کر واقعی میں بدل گئی ہوں، میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں وہ زوناش اب کہاں رہی ہوں جو بات بات پر ہنستی تھی۔ زندگی کی تلخیاں اکثر ہم سے ہماری ہنسی چھین لیتی ہیں، مگر تم یہ باتیں نہیں سمجھو گے مرسل، تمہیں بھی ڈیڈ کی طرح لاکھوں ڈالرز، پاؤنڈز، یورو اکٹھے کرنے کی بیماری ہے۔ جس شخص کے ساتھ دنیا کی حسین ترین لڑکی بیٹھی ہو، وہ شخص اس کے حسن پر قصیدے پڑھنے کی بجائے اپنے بزنس کی نفع نقصان کو موضوع بنا کر ٹائم ضائع کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ محبت کی بات کرنا، اس کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنا، لانگ ڈرائیو پر جانا ٹائم ویسٹ کرنے کے برابر ہے۔ زوناش نے بگڑے موڈ کے ساتھ اپنے اندر کے سچ کو بلا جھجک مرسل کے سامنے اگلا تو مرسل کہکہ لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ کم آن ہنی، تم 20 سال کی ہو چکی ہو، تمہیں اب اپنی سوچ میں میچورٹی لانی چاہیے۔ میں 24 گھنٹے کسی فضول ہندی مووی کے ہیرو کی طرح تمہارے ارد گرد نہیں منڈلا سکتا۔ میں کسی تھرڈ کلاس رومانٹک ناول کے ہیرو کی طرح ہر وقت تمہارے حسن کے قصیدے نہیں پڑھ سکتا۔ میں ہر روز تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی ہیں، تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں ایک حقیقت پسند اور پریکٹیکل سا انسان ہوں۔ میں 24 گھنٹے یہ سب نہیں کر سکتا۔ تم اب بھی ایک 14-15 سال کی ٹین ایجر لڑکی کی طرح اپنے فیری لینڈ اور فینٹیسی ورلڈ میں سانس لے رہی ہو۔ تم نے خود کو ایک تصوراتی دنیا میں قید کر رکھا ہے۔ زندگی میں پیار محبت کے علاوہ بھی بہت کچھ اہم ہو سکتا ہے، مگر تمہاری سوچ صرف انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ میں تمہیں ان فضول چیزوں سے باہر لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اب تم میری باتوں سے یہ نتیجہ بھی مت نکال لینا کہ مجھے تم سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ساتھ تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، جلد ہی ہماری انگیجمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نہ دن ہم شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، دیٹس اٹ۔ پھر تم کیوں ہر وقت میرے اور اپنے رشتے کو اتنا گلوریفائی یا میگنیفائی بنانا چاہتی ہو؟ مرسل کے لمبے اور بورنگ لیکچر پہ دھیرے سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مرسل اپنے اسے خشک اور بنجر زمین پہ لا کر تڑپنے اور مچلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جواباً اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا اور بولنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس کے حساس دل نے آج زوناش کو یہ باور کرا دیا تھا کہ مرسل قریشی جیسا ان رومانٹک شخص کم از کم اس کے لیے ہرگز بھی نہیں بنا تھا۔ وہ ایک انتہائی بورنگ آدمی تھا۔ اگر تمہیں میری باتیں بری لگی ہیں تو سوری مائی ڈارلنگ، مرسل نے اس کی طویل خاموشی کے جواب میں دھیرے سے اس کے کندھے پر بکھرے بال ہٹاتے ہوئے کہا تھا، مگر اس نے مرسل کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ درد انسان نہیں دیتا مرسل، بس کچھ انسانوں سے وابستہ ہماری امیدیں ہمیں درد دے دیتی ہیں۔ مجھے میری امیدوں نے ہرٹ کیا ہے، تمہاری سوچ نے نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، کچھ جذبوں کے مرنے کا دکھ، ان کے بکھرنے کا۔ ہنی، آئی سویئر میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ آئی ڈونٹ نو تمہیں میری محبت کیوں نظر نہیں آتی۔ مرسل نے ایک بار پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس کے انداز میں پھیکا پن تھا، وہ اس کا موڈ بدلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔
مرسل، جب تم مجھے کہتے ہو نا کہ میں تمہیں پسند ہوں تو تم مجھے چاہتے ہو تو مجھے شیکسپیئر کے یہ ڈائلاگ یاد آتے ہیں. You say that you love the rain, but you open your umbrella when it rains. You You say that you love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines. You say that you love the wind, but you close your windows when wind blows. This is why I am afraid. You say that you love me too. ترجمہ: تم کہتے ہو تمہیں بارش پسند ہے لیکن تم بارش میں چھتری تان لیتے ہو. تم کہتے ہو کہ تمہیں سورج پسند ہے لیکن جب وہ چمکتا ہے تو تم سایہ ڈھونڈتے ہو. تم کہتے ہو کہ تمہیں ہوا پسند ہے لیکن جب وہ چلتی ہے تو تم کھڑکی بند کر لیتے ہو. یہی وجہ ہے کہ میں ڈر جاتی ہوں جب تم کہتے ہو کہ میں بھی تمہیں پسند ہوں. زوناش کے لہجے میں ان باتوں کی سچائی بول رہی تھی. اب وہ گردن موڑے مرسل کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی. کم آن فولش گرل، تم جس رائٹر کی باتیں کر رہی ہو وہ بنیادی طور پر ایک برا اور ناکام شوہر اور باپ تھا. مرسل نے ایک ویران اور سنسان پیٹرول پمپ پر گاڑی روکتے ہوئے کہا. وہ اب لاہور شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے. یہاں گاڑی کیوں روک رہے ہو؟ زوناش نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. گاڑی میں پیٹرول کم ہے، یہ نہ ہو واپسی پر رستے میں ہمیں کہیں کوئی پرابلم ہو جائے، اسی لیے روکی ہے گاڑی. مرسل نے وجہ بتائی. اوکے، تم پیٹرول ڈلواؤ، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل رہی ہوں. زوناش نے اپنی سائڈ کا ڈور کھولتے ہوئے بتایا. اتنے میں چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا پیٹرول پمپ کا بارودی ورکر بھاگتا ہوا ان کی جانب آیا. ہنی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مرسل نے ازحد حیرت سے اسے اپنی گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر کے لیے میں تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، دم گھٹ رہا ہے میرا. وہ شاید تازہ ہوا میں سانس لے کر اپنے اندر کی فرسٹریشن کو دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے بڑے اطمینان سے باہر نکل گئی. سونا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اور ہم شہر سے باہر ہیں، یہ ایریا محفوظ نہیں ہے. اوپر سے تمہارا ڈریس بھی مہذب نہیں. مرسل نے اب کے قدرے غصے میں اس کو کہا تو زوناش نے اپنے سلیو لیس میکسی ٹاپ گاؤن کو دیکھتے ہوئے پوچھا. کیوں، کیا ہوا ہے میرے لباس کو؟ اس کے گاؤن کا آگے اور پیچھے سے گلا بھی اچھا خاصا بڑا تھا. وہ ریڈ کلر کا ایک نہایت قیمتی اور ڈیزائنر گاؤن تھا جو اس نے مرسل کے ساتھ ڈنر کے لیے منتخب کیا تھا. ہنی، میں کہہ رہا ہوں جلدی واپس آؤ اور گاڑی میں آ کر بیٹھو. مرسل اسے مزے سے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر غصے میں گاڑی سے باہر نکلا تھا. وہ بونٹ پہ مزے سے بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. مرسل، دیکھو کتنا سکون ہے نا یہاں، فضا میں کتنی تازگی ہے. وہ آنکھیں بند کیے تازی اور ٹھنڈی اور تازہ ہوا کو اپنے سینے میں اتارتے ہوئے دھیرے سے بولی. مرسل گاڑی سے نکل کر اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا. تم ایک انتہائی پاگل لڑکی ہو اور انتہائی اسٹوپڈ بھی. اس اطلاع کے لیے تھینکس. وہ مسکرائی. چلو گاڑی میں بیٹھو. مرسل نے زچ ہو کر اس کا بازو پکڑا. اسی اثنا میں اس کے دائیں جانب ایک بائک آ کر رکی. زوناش نے لاشعوری طور پر گردن موڑ کر دیکھا. 26-27 سال کا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد کاٹ کا ایک ہینڈسم سا نوجوان جینز شرٹ میں ملبوس جوگرز پہنے بائک میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکا تھا. اس نوجوان نے سرسری سے انداز میں زوناش پر نگاہ ڈالی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نوجوان نے گردن موڑ لی تھی جیسے وہ کوئی معمولی سی چیز ہو. زوناش کو وہ لڑکا انتہائی مغرور لگا. مرسل بھی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا. اسی اثنا میں پیٹرول پمپ کے ارد گرد فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں. زوناش ایک زوردار چیخ کے ساتھ بونٹ سے نیچے اتر آئی. پیٹرول پمپ پہ موجود گارڈ نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی. خاموش اور پرسکون فضا میں ہر طرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. وہ بائک والا نوجوان اپنی بائک چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چھپا تھا. مرسل بھی انتہائی خوف کے عالم میں اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کے عقب میں لے آیا تھا. یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع ہوا تھا کہ وہ دونوں ہی بدحواسی کے عالم میں بجائے گاڑی میں بیٹھنے کے گاڑی کے عقب میں آ بیٹھے تھے. پیٹرول پمپ پہ موجود ملازم نہ جانے کس سمت بھاگ گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مسلسل فائرنگ سے پیٹرول پمپ کا گارڈ بھی خون میں لت پت ہو کر گر گیا تھا. زوناش اسے دیکھ کر خوف سے چیخنے لگی تھی. مرسل نے بدحواسی میں اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا. زوناش کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا. مرسل کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی. کہا تھا میں نے کہ گارڈ کے بغیر رات کے اس پہر گھر سے نکلنا مناسب نہیں ہوگا، مگر نہیں، تم نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اگر باہر جاؤں گی تو گارڈز کے بغیر. اب بھگتو، ہم بری طرح پھنس گئے ہیں. مرسل کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا. وہ اسے ڈانٹ رہا تھا. پلیز مرسل، گاڑی میں بیٹھ کر جلدی سے ڈیڈ کو کال کروں. زوناش بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. فائرنگ کی آوازیں اب اسے بہت قریب سے آ رہی تھیں. پاگل ہو کیا؟ میں کیسے اٹھ کر گاڑی کے اندر جاؤں؟ کوئی بھی اندھی گولی مجھے نشانہ بنا سکتی ہے. مرسل نے بدحواسی میں اسے ڈپٹا. اب کیا ہوگا مرسل؟ ہمارے سیل فون بھی گاڑی میں ہیں. زوناش اب رونے لگی تھی.
سب تمہارا قصور ہے، کہا تھا میں نے کہ گاڑی سے مت نکلو، مگر نہیں، اپنے ساتھ ساتھ تم نے مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج ہم یہاں سے زندہ واپس جائیں گے۔ مرسل غصے میں مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اب فائرنگ کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اسی دوران ایک جیپ تیزی سے پیٹرول پمپ پہ آ کر رکی۔ جیپ کے ٹائر چرچرانے سے زوناش کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر جیپ میں بیٹھے اسلحے سے لیس وہ تینوں نامعلوم افراد نیچے اتر آئے۔ کوئی بھی چالاکی یا ہوشیاری دکھائے بغیر ہمارے سامنے آ جاؤ، ورنہ گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ ان تینوں اسلحہ بردار مردوں میں سے ان کے سرغنہ نے دھاڑ کر کہا تو مرسل اور زوناش ہاتھ بلند کیے گاڑی کے عقب سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زوناش کی آنکھوں سے بے بسی کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان تینوں اسلحہ بردار مردوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا۔ ان تینوں نے منہ پر کالے نقاب چڑھا رکھے تھے اور اسلحہ ان دونوں پر تان رکھا تھا۔ اے حسینہ، چل آگے آ، اسی سرغنے نے دھاڑ کر زوناش کو حکم دیا۔ مگر کیوں؟ زوناش نے گھگیا کر پوچھا۔ اے لڑکی، تیرے سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں ہم۔ اسی شخص نے آگے بڑھ کر زوناش کا بازو پکڑتے ہوئے جیپ کی طرف اسے کھینچا۔ زوناش نے چیختے ہوئے اپنا بازو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس شخص نے کمال پھرتی سے اگلے ہی لمحے اپنی گرفت میں لے لیا تھا زوناش کو۔ اس سارے سین میں مرسل خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ مرسل پلیز ہیلپ می! زوناش اب بلند آواز میں روتے ہوئے مرسل سے مدد مانگ رہی تھی۔ ان تینوں اسلحہ بردار مردوں میں سے اب ایک شخص جیپ میں بیٹھ کر جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ دوسرے شخص نے مرسل پر گردن تان رکھی تھی اور تیسرا زوناش کو گھسیٹتا ہوا جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دفتن کہیں بہت قریب سے جیپ پہ بیٹھے شخص پر فائر ہوا تھا اور وہ وہیں جیپ میں ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے جیپ کے ٹائروں پر فائرنگ کر کے جیپ کو پنکچر کر دیا گیا۔ اس اچانک رفتار پر دونوں مرد بدحواسی میں چاروں اطراف فائرنگ کرنے لگے۔ زوناش چیختے ہوئے ایک بار پھر مرسل کی طرف لپکی تھی۔ مرسل نے اسے لے کر ایک بار پھر اپنی گاڑی کی اوٹ میں دب کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک بار پھر چاروں اطراف فائرنگ ہونے لگی تھی۔ زوناش کو اپنے قریب ہی کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ زوناش نے اپنی خوف سے بند آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے کھولا۔ وہی ڈیشنگ اور ہینڈسم سا لمبا اور کسی باڈی بلڈر کی طرح چوڑے مسلز والا نوجوان چھپ چھپ کر پسٹل سے ان پر فائر کر رہا تھا، گویا وہ زوناش اور مرسل کی جان بچاتے ہوئے انہیں تحفظ دے رہا تھا۔ چند لمحوں میں ایک اور اسلحہ بردار ڈھیر ہو گیا۔ اب صرف ایک ہی شخص بچا تھا جو غالباً ان کا سرغنہ تھا۔ زوناش حیرت سے اس نوجوان کو کمال بہادری سے تنہا اس سے لڑتے ہوئے اور فائر کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس وقت اللہ نے اسے فرشتہ بنا کر ان کی مدد کے لیے ہی بھیجا تھا۔ اس کی نظریں اس نوجوان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ نوجوان کسی گوریلے کی طرح چھلانگ مار کر اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فائر بند ہو گیا تھا۔ زوناش نے سانس روکے ڈرتے ڈرتے گاڑی کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ نوجوان اب بغیر پسٹل کے اس آخری بچ جانے والے شخص پہ اپنے مارشل آرٹس کے پے در پہ وار کر رہا تھا۔ شاید ان دونوں کے اسلحے میں اب گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس اجنبی نوجوان نے تیسرے کو بھی زمین پر ڈھیر کر دیا۔ اب وہ قریب ہی زمین پر گرا اپنا پسٹل اٹھا رہا تھا جب گاڑی کے عقب سے جھانکتی ہوئی زوناش پہ اس کی نگاہ پڑی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں اب محفوظ ہیں۔ وہ اجنبی نوجوان پسٹل اپنی جینس میں اڑستے ہوئے مخاطب ہوا تو مرسل زوناش کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی اوٹ میں سے باہر نکل آیا۔ تھینک یو سو مچ، تم نے ہماری جان بچائی۔ مرسل نے اس نوجوان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ دونوں مشکل میں تھے، آپ کی ہیلپ کرنا بطور انسانیت میرا فرض تھا۔ وہ اجنبی شخص ایک لمحے کے لیے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی قاتلانہ تھی۔ زوناش نے اپنی زندگی میں اتنا پرکشش مرد پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی بڑی بڑی گہری اور سیاہ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ آج کل انسان اور انسانیت کی ہیلپ کرنا کون جانتا ہے؟ زوناش نے دھیرے سے زیر لب کہا۔ واقعی آپ نے ہماری مدد کی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ مرسل نے بھی زوناش کی بات کو آگے بڑھایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جتنی جلدی ہو سکے آپ دونوں اس ایریا سے نکل جائیں، یہ ایریا تو ویسے بھی لوٹ مار اور ایسے کاموں کے لیے بدنام ہے۔ اس اجنبی نوجوان نے اپنی عقابی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے انہیں مشورہ دیا۔ چلو ہنی، ہمیں واقعی یہاں سے فوراً نکلنا جانا چاہیے۔ مرسل زوناش کی کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ مرسل کے لہجے میں اب بھی خوف پنہاں تھا۔ جسٹ اے منٹ مرسل۔ زوناش نے مرسل کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑا لی تھی۔ وہ اجنبی نوجوان اب اپنی بائک پر بیٹھ رہا تھا۔ اے مسٹر، رکو! زوناش نے تقریباً بھاگتے ہوئے اس لڑکے کو رک جانے کو کہا۔ وہ نوجوان بائک سٹارٹ کرتے کرتے رک گیا تھا اور حیرانگی سے زوناش کو دیکھنے لگا۔ یہ رکھ لو، تم نے ہماری جان بچائی۔
زوناش نے اپنی کلائی سے لاکھوں کا ڈائمنڈ بریسلیٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک انسان کی جان کی قیمت اس لاکھوں کے ڈائمنڈ بریسلیٹ سے کہیں زیادہ قیمت ہوتی ہے میم۔ آپ میری نیکی کی قیمت لگا کر میری توہین کر رہی ہیں۔ اس نوجوان نے زوناش کے ہاتھ میں بریسلیٹ کو دیکھ کر تعصب سے کہتے ہوئے بائک سٹارٹ کر لی تھی۔ پلیز اسے رکھ لو، میں تمہاری نیکی کی قیمت ہرگز نہیں نہ لگا رہی۔ زوناش نے التجا کی۔ میم پلیز آپ یہ مجھے مت دیں اور جا کر گاڑی میں بیٹھے اور آئندہ رات کے اس پہر اس شخص کے ساتھ باہر نکلیں جو آپ کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ اس اجنبی نوجوان نے اچٹتی سی نگاہ گاڑی میں بیٹھے مرسل پر ڈالتے ہوئے کہا جو سیل فون پر غالباً کمال قریشی سے بات کر رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ نوجوان وہاں رکا نہیں تھا، زن سے بائک کو موڑ کر زوناش کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے بریسلیٹ کو اپنی ہتھیلی میں چھپائے گاڑی کی طرف بڑھ آئی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اس نوجوان کے جملے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے ہمیشہ یاد رہ جانے کے لیے چلا گیا تھا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ مرسل نے سیل فون گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ میں نے چاچو کو بتا دیا ہے، وہ بہت پریشان ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ اس علاقے کے ایس پی سے بھی رابطہ کریں گے، معاملے کی تحقیقات کروائیں گے۔ تھینک گاڈ ہم خیریت سے ہیں۔ مجھے تو یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ مرسل نے گاڑی اس پیٹرول پمپ سے نکالتے ہوئے اس تبصرہ کیا، مگر وہ خاموش بیٹھی اپنی ہتھیلی پر رکھے بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بلا کی کشش تھی اس لڑکے میں۔ مرسل نے ڈیش بورڈ سے سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور سگریٹ سلگا کر زوناش کی طرف بڑھایا۔ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ زوناش نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے لیا تھا۔ مرسل اب ایک اور سگریٹ نکال کر اپنے لیے سلگا رہا تھا۔ آج کا دن اور وہ اجنبی نوجوان اس کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا پرکشش اور ہینڈسم مرد نہیں دیکھا تھا، اور ہالی ووڈ کے کسی ہیرو جیسا تھا، پرکشش، خوبصورت اور بہادر۔ لیونگ روم میں بیٹھے تمام افراد کے لبوں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پر تفکر و پریشانی رقم تھی۔ کمال قریشی نہایت فکر مندی، غم و غصے، حیرت و پریشانی سے وسیع لیونگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ وکرم راتھوڑ کون ہے؟ کیوں میرے بزنس اور میری بیٹی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کمال کہ وہ الو کا پٹھا چھپ کر وار کرنے والا وکرم راتھوڑ سنگاپور کا ڈان ہے۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا میں، جو میری چاند سی بیٹی کے پیچھے پڑا ہے۔ کمال قریشی کے بڑے بھائی کبیر قریشی نے بے چینی سے اپنی نشست سے اٹھ کر فکر مندی سے کہا تھا۔ کمال، اگر 2 سال پہلے تم وکرم کی بات مان لیتے تو نوبت یہاں تک ہرگز نہ آتی۔ کمال قریشی کی بڑی بھابھی عالیہ بیگم نے انہیں یاد دلایا۔ عالیہ بھابھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ جس بزنس کو بڑھانے کے لیے میں سر پر دوڑ رہا ہوں، وہی دولت اور بزنس ایک دن میری بیٹی کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ میں تو وکرم کی دھمکیوں کو محض دھمکیاں ہی سمجھ کر اس کی بات نہیں مانا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کمبخت اپنی ہار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر یوں میرے اور میری بیٹی کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کمال قریشی کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ وہ زوناش کے لیے از حد فکر مند تھے۔ 2 سال سے انہیں زوناش کے اغوا اور اس کے قتل کے حوالے سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ تب سے وہ ہر وقت گارڈ کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ کمال پیلس کی سیکیورٹی بھی نہایت سخت کر دی گئی تھی۔ کمال پیلس کے چاروں اطراف بڑے بڑے آہنی گیٹ بنائے گئے تھے جس پہ 24 گھنٹے گارڈز تعینات کیے گئے تھے۔ کمال پیلس کے چاروں اطراف دیواروں پر خاردار تاریں لگائی گئی تھیں۔ زوناش کو گھر سے باہر آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ اگر وہ کہیں جاتی بھی تو گارڈز کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ زوناش کے لیے وہ جتنا فکر مند ہوں، جتنا پریشان ہوں، میں بتا نہیں سکتا آپ سب کو۔ کمال قریشی کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ کمال، ہم بھی اولاد والے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اولاد کا دکھ، بہت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ کبیر قریشی نے کمال کے قریب آ کر ان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ زوناش کی ہر لمحہ فکر اور پریشانی سے میں اپنے بزنس پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا۔ ہر لمحہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ مہرین اور زونین کو کھونے کے بعد اب مجھ میں مزید کوئی غم سہنے کی سکت نہیں ہے بھائی صاحب۔ ان بچوں کے سہارے میں مہرین جیسی وفاشار اور محبت کرنے والی بیوی کی دائمی جدائی کا غم بھی سہ گیا تھا۔ ان کے لیے مجھے وہ لازوال غم اپنے سینے میں دبانا پڑا، مگر زونین کی ناگہانی موت نے مجھے اندر سے ختم کر دیا ہے، مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد تو میرا کل اثاثہ زوناش ہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کمال قریشی ضبط کرتے کرتے بالآخر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ کمال میرے بھائی، ایسے حوصلہ مت ہارو۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں اس طرح پریشان اور مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیں گے اس سنگاپور کے ڈان وکرم کو۔ ناک کو چنے نہ چبائے اسے، تو میرا نام بھی کبیر قریشی نہیں۔ کبیر قریشی اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے جذباتی ہو گئے تھے۔ کمال، تمہارے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ زوناش ہمیں اپنے بیٹے مرسل سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہماری اپنی بیٹی ہے، ہماری اکلوتی ہونے والی بہو ہے۔
ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، تم اس کی فکر مت کیا کرو۔ عالیہ بیگم نے اپنے ساتھ گمسم سی بیٹھی زوناش کو خود سے لپٹاتے ہوئے کہا تھا، بھابی آپ کا اور بھائی صاحب کا سایہ ہم پہ سلامت رہے، آپ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ میری بیٹی سے بہت محبت کرتی ہیں، اگر آپ سب ہم ماں باپ بیٹی کو ان مشکلات میں سہارا نہ دیتے تو شاید ہم پاگل ہو چکے ہوتے۔ کمال قریشی نے ان کی محبتوں کو سراہا۔ کبیر قریشی انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں صوفے میں لے آئے۔ ویسے اس سارے قصے میں قصور ہمارے اپنے بچوں کا بھی ہے، کیا ضرورت تھی انہیں رات کے اس پہر گارڈز کے بغیر گھر سے نکلنے کی؟ کبیر قریشی نے خشمگین نگاہوں سے سر جھکائے مرسل اور زناش کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، ایسی لاپرواہی برتنے کی کیا ضرورت تھی تم دونوں کو؟ تم دونوں کی ایک چھوٹی سی حماقت ہمارے لیے ساری زندگی کا روگ بننے والی تھی۔ اگر وہ نوجوان فرشتہ بن کر وہاں نہ آتا تو آج ہم سب یوں نہ بیٹھے ہوتے۔ کمال قریشی کے لہجے میں دکھ اور افسوس کے ساتھ زناش اور مرسل کے لیے بے پناہ غصہ بھی عود آیا۔ چاچو، رات کو ڈنر اور پھر لانگ ڈرائیو پر بغیر گارڈز کے جانے کی ضد بھی زناش نہیں کی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے میری ایک بات نہ مانی اور اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ مجبوراً مجھے اس کو اکیلے ہی لے کر جانا پڑا۔ مرسل نے دھیرے سے سچ بتایا، اور اس سارے سین میں وہ بالکل خاموش اور سپاٹ چہرے کے ساتھ عالیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زونا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم خود کو کیوں کسی مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ کیوں عجیب و غریب قسم کی ضدیں کرتی ہو جو پوری نہیں کی جا سکتی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں مرسل سے اس طرح کی فضول قسم کی ضد کرنے کی؟ نتیجہ دیکھ لیا ہے تم نے اپنی ضد کا۔ کمال قریشی نے بے بسی سے اسے ڈپٹا۔ سوری ڈیڈ، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے دھیرے سے انہیں تسلی دی۔ تم ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ایسے ہی ایکسکیوزز کرتی ہو مجھ سے، مگر ہر دوسرے مہینے تم اپنے ڈرائیور یا گارڈ کو کھری کھری سنا کر نکال باہر کرتی ہو۔ پرسوں جس گارڈ پر تم نے چوری کا الزام لگایا وہ نوکری چھوڑ کر آج جا چکا ہے۔ کمال قریشی کا غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کمال، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ زونا کے لیے کوئی ایسا باڈی گارڈ رکھو جو اس کی بلٹ پروف گاڑی بھی چلائے، جو اس کی سیکیورٹی بھی چیک کرے۔ کبیر قریشی نے انہیں مشورہ دیا۔ جی بھائی صاحب، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ آج صبح میری بات ہوئی تھی جاوید چودھری سے۔ کمال قریشی نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ کون جاوید چودھری؟ بھائی صاحب، میرے بچپن کا دوست، ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید چودھری۔ کمال نے انہیں یاد دلایا۔ ارے ہاں، یاد آیا، مگر اسے کیوں فون کیا تم نے؟ کبیر قریشی اب بھی مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے تھے۔ جاوید نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیکیورٹی کمپنی بنا رکھی ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے سب سے جینیس بہادر مارشل آرٹس میں بلیک بیلٹ اور بہترین گن شوٹر نوجوان کو زونا کے لیے بطور گارڈ اور باڈی گارڈ کے 2-4 دن تک بھجوا دے گا۔ وہ نوجوان آج کل 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ وہ نوجوان اس گھر کی دیگر سیکیورٹی کے معاملات بھی چیک کرے گا، اور جواد بتا رہا تھا کہ اس نوجوان نے فوج کی تمام ٹریننگ بھی لے رکھی ہے۔ کمال قریشی نے انہیں زوناش کے نئے گارڈ کے حوالے سے تفصیل بتائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں خود یہی سوچ رہا تھا کہ ہمیں اپنی زونا کی سیکیورٹی مزید سخت کر دینی چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ جواد نے تمہیں اس لڑکے کو یہاں بھجوانے کے حوالے سے مکمل تسلی یا یقین دہانی تو کروائی ہے نا؟ کبیر قریشی کسی بھی صورت مطمئن نہ ہو رہے تھے۔ زونا ان کی بھتیجی تھی، ان کی ہونے والی بہو۔ جی بھائی صاحب، جواد نے مجھے مکمل یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ ذاتی طور پر اس نوجوان کے والد کو جانتا ہے، اور 5 سال سے وہ خود بھی جواد کی کمپنی سے منسلک ہے۔ کمال، فوج کی ٹریننگ والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کبیر قریشی نے وضاحت مانگی۔ بھائی صاحب، فوج والا قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ نوجوان بطور کیڈٹ فوج میں تھا۔ اس نے ایک کیڈٹ کی تمام ٹریننگ مکمل بھی کر لی تھی۔ اپنی بٹالین کا ذہین ترین کیڈٹ تھا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ والے دن اس نوجوان کے مخالف گروپ کے کیڈٹس نے مل کر اس پر کوئی ایسا الزام لگایا کہ اس بیچارے کا پورا کیریئر ہی تباہ ہو گیا۔ جرنیل کے بچوں کا الزام ایک معمولی صوبے دار کا بیٹا ثابت نہ کر سکا، اور یوں اس کا کورٹ مارشل کر کے فوج سے نکال دیا گیا۔ کمال قریشی نے مزید تفصیل بتائی۔ مجھے اس لڑکے سے ضرور ملوانا۔ کبیر قریشی کو اس ہونہار اور جینیس لڑکے سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ جی ضرور بھائی صاحب، 2-4 دن تک وہ نوجوان اپنی ڈیوٹی جوائن کر لے گا۔ کمال قریشی نے سگار سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ تب تک زونا بیٹا، تم ذرا مزید کیئرفل رہنا اور گھر سے اکیلے باہر مت نکلنا۔ کبیر قریشی نے سامنے بیٹھی زناش کو تنبیہ کی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں زونا بیٹا، تمہارے تایا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں مزید کیئرفل رہنا ہوگا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ عالیہ بیگم پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ نہ جانے کیوں زناش کو عالیہ بیگم اور کبیر قریشی کے پیار میں بناوٹ محسوس ہوا کرتی تھی۔ موم، اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہمیں یہاں آئے ہوئے۔ مرسل نے قدرے بیزاریت سے عالیہ بیگم کو کہا۔ ارے ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ لنچ ٹائم ہے، کھانا کھائے بغیر آپ سب نہیں جا سکتے۔ کمال قریشی نے انہیں کھانا کھانے پر اصرار کیا۔ نہیں کمال، یقین کرو اس واقعے نے تو جیسے بھوک ہی ختم کر ڈالی۔ کبیر قریشی نے
صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں کمال، کھانا پھر کبھی صحیح، ابھی بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ عالیہ بیگم بھی اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے وضاحت کرنے لگی، آپ لوگ تو اچانک ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لنچ ریڈی ہے، مل کر کرتے ہیں۔ کمال قریشی نے سگار ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، نہیں کمال، پھر کبھی صحیح، ویسے بھی یہ ہمارا اپنا گھر ہے، کھانے کا کیا ہے، وہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، بس زونا کی اتنی فکر ہو رہی تھی کہ دوڑے چلے آئے ہم۔ عالیہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے زناش کو دیکھا اور پھر وہ سب اجازت لے کر لیونگ روم سے نکل گئے تھے۔ اب لیونگ روم میں صرف کمال قریشی اور زناش ہی تھے۔ زونا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کمال قریشی نے اپنی بیٹی کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ان کے لہجے میں زناش کے لیے دنیا جہان کا پیار عود آیا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، مختصر جواب۔ زونا بیٹا، میری بات مان لو اور یورپ چلی جاؤ۔ ڈیڈ، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں کئی بار آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں۔ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ تم بہت ضدی اور خودسر ہوتی جا رہی ہو۔ ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ کم آن ڈیڈ، لیو دس ٹاپک، میں بہت تھک گئی ہوں، میمی کو بتا دیجیے گا کہ میں لنچ نہیں کروں گی، آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ ناؤ۔ وہ نہایت تھکے ہوئے انداز میں اطلاع دے کر لیونگ روم سے باہر نکل گئی۔ جی تو گائز، آج کی ہماری فرسٹ ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔